ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت عباس ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا مکمل نقشہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یاد رہے کہ اکثر لوگ جب شہادت عباس کا سنتے ہیں تو ان کے ذہن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا نقشہ ابھرتا ہے، لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں یہ عباس ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یعنی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے بھائی جو ان کے ساتھ واقعہ کربلا میں موجود تھے۔ ناظرین، کربلا میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار اور گفتار کے بارے میں جان کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بچپن سے لے کر شہادت تک حضرت عباس ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے تمام حالات پر روشنی ڈالیں گے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ 7 رجب، کچھ روایات کے مطابق 4 شعبان 26 ہجری بمطابق 645 عیسوی کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ جب ان کی پیدائش کی خبر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچی تو انہوں نے اللہ کے شکر گزار ہونے کے طور پر زمین پر سجدہ کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بچے کو اپنی باہوں میں لیا اور دائیں اور بائیں کانوں میں بالترتیب اذان اور اقامت پڑھی۔ پھر نئے پیدا ہونے والے بچے نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پیارا چہرہ دیکھنے کے لیے آنکھیں کھولیں۔ ان کی پیدائش کے 7ویں دن عقیقے کی تقریب کی گئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بچے کا نام عباس رکھا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کے وقت بھی پیش آیا۔ جب اس وقت انہوں نے آنکھیں کھولیں تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی باہوں میں لیا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش تھی کہ یہ بیٹا جس کا نام انہوں نے عباس رکھا ہے، جس کا مطلب ہے ایک بے داغ شیر، بہادری کے ایسے ہی کام کرے گا اور جو زندگی اور موت کے خوف کے بغیر اسلام کی تعلیمات پر عمل کرے گا۔ یہ بھی ان کی خواہش تھی کہ عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مستقل ساتھی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش کی اور 14 سال کی عمر تک ان کی بھرپور رہنمائی کی۔ اگلے 10 سال حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی محتاط نگاہ میں اور آخری 10 سال حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ گزارے۔ اسی طرح یہ کوئی تعجب کی بات نہیں تھی کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے زندگی کے بہت سے شعبوں میں کمال حاصل کیا۔ ان کی بہادری، دلیری، جرأت مندانہ نقطہ نظر اور جنگی سپاہی کا فن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ورثے میں ملا تھا، اور یہ جمال لڑائیوں میں بہت اچھی طرح ثابت ہوا۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں صبر اور برداشت کا درس دیا۔ ان کی شیر دل وفاداری اور خود قربانی کی فطرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور بی بی زینب کے ساتھ کی رفاقت کا نتیجہ تھی۔ جسمانی، ذہنی، اخلاقی اور روحانی طور پر وہ مکمل طور پر ثابت قدم تھے۔ اس کے علاوہ وہ ایک ماہر عالم بھی تھے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کی اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے فرائض اور احکامات اسلام کے مطابق ادا کیے۔ وہ اپنے خیالات، الفاظ اور اعمال میں پاک تھے۔ وہ قرآن پاک کی تعلیمات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال کے مطابق سختی سے زندگی گزارتے تھے۔ جس طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا اور تربیت دی، اسی طرح سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سکھایا اور تربیت دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ زندگی اور موت کے اسرار کو پوری طرح جانتے تھے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی حقیقی روح کو مکمل طور پر اپنے اندر سمو لیا تھا۔ یاد رہے کہ ایک آدمی جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش، تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ تھا، اس کو نہ تو دنیاوی زندگی سے وابستہ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی موت سے ڈرایا جا سکتا ہے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عمل سے اس کا مکمل جواز پیش کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عبید اللہ ابن عباس ابن عبد المطلب کی بیٹی لبابہ سے شادی کی، اور ان کے 2 بیٹے فضل اور محمد تھے۔ بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ لبابہ کربلا میں موجود تھیں اور ان کا بیٹا محمد وہاں شہید ہوا۔ کہتے ہیں جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شدید زخمی ہوئے اور اپنے بستر مرگ پر لیٹے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے پورے خاندان کو بھیج دیا
انہوں نے سب کچھ اپنے بڑے بیٹے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی دیکھ بھال کے سپرد کر دیا۔ پھر انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا جو مشکل سے 12 سال کے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اپنے قریب آنے کو کہا اور اپنے دوسرے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ہاتھ دیتے ہوئے کہا کہ حسین، یہ بچہ میں تمہیں سونپ رہا ہوں، وہ آپ کی عظیم قربانی کے دن میری نمائندگی کرے گا اور آپ کے عزیزوں کے دفاع میں اپنی جان دے دے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا، عباس میرے بچے، میں حسین سے آپ کی بے پناہ محبت کو جانتا ہوں، اگرچہ آپ اس کے بارے میں بتانے کے لیے بہت کم عمر ہیں، لیکن جب وہ دن طلوع ہوا تو حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بچوں کے لیے کسی قربانی کو بہت بڑی نہ سمجھے۔ ناظرین، یہ 657 عیسوی کی بات تھی جبکہ عظیم قربانی کا موقع 680 عیسوی میں کربلا کے میدان جنگ میں پیش آیا۔ جب حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید کی افواج کے خلاف تیار کھڑے تھے، یہ برائی کے خلاف اچھائی اور غلط کے خلاف حق کی جنگ تھی، اور تاریخ اسلام میں کربلا کی جنگ عظیم قربانی، عظیم جرت اور ایک منصفانہ مقصد کے لیے لگن کا ایک اہم نشان بن گئی ہے۔ ناظرین، یوں کربلا کی جنگ میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کمانڈر تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے باپ کے آخری الفاظ یاد کرتے ہوئے یزید کی بری قوتوں کا بہادری سے مقابلہ کیا۔ یاد رہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی بھائی کے لیے بے لوث وفاداری اور محبت کی ایک مثال ہے۔ یہ ایک ایسے جنگجو کی کہانی بھی ہے جس نے اسلام کی خاطر اپنی جان قربان کر دی، جو کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک ایک منصفانہ وجہ تھی۔ دوستو، ہم آپ کو کربلا میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار اور آپ کی شہادت کے بارے میں بھی بتائیں گے، لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پہلی جنگ تب دیکھی جب وہ صرف 11 سال کے تھے۔ یہ صفین کی جنگ تھی۔ ایک دن وہ میدان جنگ میں مکمل نقاب پوش اور بختر بند نظر آئے۔ جب ابن شاہ اور بہادر اور مشہور شامی جنگجو نے اس نقاب پوش شخص کو دیکھا تو اس نے اپنے 7 بیٹوں میں سے ایک سے کہا کہ اسے قتل کر دو۔ اس کی بجائے اس کے بیٹے کو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں قتل کر دیا گیا۔ اسی طرح دوسرے 6 بیٹوں نے اس نقاب پوش سے لڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ سب اپنی اجل سے جا ملے۔ آخر کار لبنان الشور اخود آگے آیا اور اسے بھی اسی انداز میں پیٹا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے اس نقاب پوش جنگجو کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سمجھا اور کسی نے لڑنے کے لیے آگے آنے کی ہمت نہیں کی۔ لیکن جب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نقاب ہٹایا تو لوگ حیران ہوئے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نہیں تھے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری کے وارث عباس تھے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری کی اس شان پر ایک بار کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیے۔ پیارے دوستو، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی عقیدت، احترام اور پیار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اتنا گہرا تھا کہ وہ جس زمین پر چلتے تھے اس کی پوجا کرتے تھے۔ در حقیقت یہ کہا جاتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں کی دھول وہ اپنی آنکھوں پر لگاتے تھے۔ دوستو، واقعہ مشہور ہے کہ انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں کسی کو ترجیح دینے پر سخت ناراضگی ظاہر کی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مسجد کوفہ میں موجود تھے، پیاس محسوس کی اور اپنے خادم قمبر سے پانی مانگا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان کے قدموں میں اچھل پڑے اور وفادار نوکر کو منع کرتے ہوئے اپنے مالک کے لیے پانی لانے کے لیے دوڑا۔ جتنی جلدی ممکن ہو پانی لے جانے کی جلدی میں اس نے اسے اپنے کپڑوں پر گرا دیا۔ آپ کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تقریر میں رک گئے اور آنسو ان کے گالوں پر بہہ گئے۔ جب ان کے وفادار پیروکار نے ان کے آنسوؤں کی وجہ پوچھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ پیش گوئی کے الفاظ کہے جو 20 سال بعد سچ ثابت ہوئے۔ یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جس نے آج اپنے بھائی حسین کی پیاس بجھانے کے لیے اپنے جوش میں پانی سے کپڑے گیلے کیے ہیں، ایک دن آئے گا جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بچوں کی پیاس بجھانے کی کوشش میں ان کے جسم کو خون میں بھگو دیا جائے گا۔
پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت کی۔ روایات کے مطابق حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سے مدینے سے نکلے تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے اور امام کے خاندان کے تمام افراد نے ان سے محبت کی۔ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت عقیدت رکھتے تھے۔ جب شمر بن ذوالجوشن یزید کی فوج کا دوسرا کمانڈر امام حسین کے کیمپ کی طرف آیا اور پکارا، میرے بھانجے عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان کہاں ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ہی جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا کہ اسے جواب دو، کیونکہ اس کے باوجود کہ وہ بدعنوان ہے، وہ تمہارے رشتہ داروں میں سے ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شمر سے پوچھا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ شمر نے جواب دیا، میرے بھتیجے، میں نے عبید اللہ ابن زیاد سے آپ سب کی حفاظت کے لیے خاص طور پر پوچھا ہے، تو تم کیوں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنے آپ کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ تم طاقتور یزید کی فوج میں کیوں شامل نہیں ہوتے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے حقارت سے دیکھا اور جواب دیا، خدا کا غضب ہو تم پر اور تمہاری تجویز پر۔ خدا کے دشمن، آپ کی ہمت کیسے ہوئی کہ ہم اپنے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیں اور اپنے آپ کو گمراہ یزید سے جوڑیں؟ شمر نے رخ موڑا اور غصے سے چلا گیا۔ ایک اور کوشش یہ بھی کی گئی کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کے کیمپ میں لے جایا گیا، کیونکہ ان کے دلوں میں وہ ان کی جان لیوا بہادری سے خوف زدہ تھے۔ کہتے ہیں کہ جریر بن عبداللہ کوفہ کے گورنر ابن زیاد کے درباری تھے اور ان پر بہت اثر و رسوخ تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام البنین جریر کی کزن تھیں، جنہیں پورا یقین تھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی ٹھنڈے خون میں ذبح کیے جائیں گے۔ اسے اپنے 4 بھتیجوں عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان کا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قتل عام کرنے کا خیال بھی پسند نہیں آیا۔ اس نے ابن زیاد سے اپیل کی کہ وہ اپنے بھانجے کی جان بچائے۔ ابن زیاد نے یہ درخواست قبول کر لی اور جریر نے فوراً حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ اس سے اس کے بھائیوں سے کہو کہ وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت ترک کر دیں اور ابن زیاد کی طرف آئیں اور اپنی جان بچائیں، کیونکہ وہ وقت بہت نازک تھا۔ اس نے یہ خط عرفان نامی شخص کے ذریعے بھیجا۔ قاصد نے یہ خفیہ خط حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا، جنہوں نے اسے پڑھ کر مشکل سے اپنے غصے پر قابو پایا۔ اس نے خط کو پھاڑ دیا اور عرفان کو آگاہ کیا، فوراً چلے جاؤ اور میرے چچا جریر بن عبداللہ سے کہو کہ ہم حسین کو کبھی نہیں چھوڑیں گے اور ہم کبھی ابن زیاد سے حفاظت نہیں مانگیں گے۔ ہم اللہ رب العزت سے مدد مانگتے ہیں اور ہم اپنے پیارے حسین اور اسلام کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دوستو، کہتے ہیں کہ جب عرفان نے جریر کو یہ پیغام دیا تو وہ بہت مایوس اور اداس تھا۔ اسے یقین تھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی دعوت قبول کر لے گا۔ بظاہر وہ بھول گیا تھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا کے شیر کا بیٹا تھا، جسے اپنی جان سے زیادہ اسلام اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرواہ تھی۔ پیارے دوستو، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم شکل اور پورے عرب میں ایک جنگجو کی حیثیت رکھتے تھے، اور ان کی شہرت نے دشمنوں میں بہت زیادہ شدت پیدا کر دی تھی۔ جب اس بے خوف شیر نے میدانوں میں اپنا ظہور کیا تو دشمن نے اسے دریا تک پہنچنے سے روکنے کی پوری کوشش کی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلیری اور بہادری سے ان کے سامنے کھڑے ہوئے اور ان سے خطاب کیا، ہم خود ہاشمی قبیلے کی تلوار ہیں اور آپ کا خون بہانے کے لیے تیز دھاروں سے تیز ہیں۔ حق کے مخالفین کے بیٹے، افسوس، اگر ہمارے نانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہوتے اور ان مصیبتوں کو دیکھتے جو ان کی اولاد کو بھگتنا پڑ رہی ہیں تو وہ واقعی آپ سے دکھی ہوتے۔ تلواروں کے نیچے موت تسبیح کر رہی ہے، کیونکہ ہمارا بھل جنت ہے۔ لعنت ہو اس دنیا پر اور اس کی عارضی لذتوں پر، تم سب جہنم کی آگ میں بھونے جاؤ گے۔ یہ الفاظ سن کر دشمن نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہر طرف سے حملہ کر دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے باک شیر ایک زوردار گرج کے ساتھ ان پر حملہ آور ہوئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر اس شخص کو ذبح کیا جو ان کی پہنچ میں آیا۔
دوستوں کہتے ہیں عمر بن سعد کی افواج میں ایک شخص تھا جس کا نام مرید بن صدف تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ تباہی مچا رہے ہیں اور یزید کے بہترین سپاہیوں کو مار رہے ہیں تو وہ بہت جنگلی ہو گیا اور غصے سے کہنے لگا، یہ بڑی شرمندگی اور افسوس کا موقع ہے کہ ایک ہاشمی بہت تباہی کا باعث بن رہا ہے۔ وہ اکیلا ہے، ہم بے شمار ہیں۔ ہماری ارضی طاقت دیکھیں، اگر تم میں سے ہر ایک مٹھی بھر مٹی اٹھائے اور اسے اپنے چہرے پر پھینک دے تو وہ دم گھٹنے سے مر جائے گا۔ تم سب بزدل ہو، پیچھے ہٹو، مجھے تنہا عباس سے لڑنے دو، میں اسے جلد ہی قتل کر دوں گا۔ اتنا کہہ کر وہ ہاتھ میں ایک بڑا نیزہ لے کر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بھاگا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جگہ سے ہٹ کر اپنی طاقت اور مہارت کو آزمانے کے لیے مرید بن کر صدف کے ساتھ لڑنے لگے، جس نے اپنی شائستگی، جرت اور مردانگی پر فخر کیا اور جو اپنی فتح پر زیادہ پر اعتماد تھا۔ اس نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو حقارت سے کہا، عباس واپس جاؤ اور لڑائی نہ کرو، اگر تم مجھ سے لڑو گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ مجھے تم پر ترس آتا ہے کیونکہ تم بہت جوان اور نازک ہو، فوراً چلے جاؤ اور پرامن اور خوشگوار زندگی گزارو۔ یاد رکھو کہ وہ افراد جنہوں نے اب تک تمہارے ساتھ جنگ کی ہے اور جنہیں تم نے اتنی آسانی سے قتل کیا ہے، ان کے پاس ضروری جنگی سامان نہیں تھا۔ جان لو کہ تم میرے لیے کوئی مماثل نہیں ہو۔ عقل مند کے لیے ایک لفظ کافی ہے، اگر آپ اپنی جان بچانا چاہتے ہیں تو پیچھے ہٹ جاؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بے باک شیر اور بنی ہاشم کے چاند نے مرید بن صدف کو شروع سے آخر تک صبر سے سنا۔ جب وہ اپنی تقریر مکمل کر چکا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے دلیری سے کہا، خدا کے دشمن، میرے لیے آپ کی شرائط سے اتفاق کرنا بالکل ناممکن ہے۔ تم مجھے برباد نہیں کر سکتے، لیکن تم خود برباد ہو جاؤ گے۔ جو خدا کے لیے مرتے ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، جو خدا کے خلاف لڑتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو خدا کی رضا کے لیے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں۔ یقین کرو کہ تم مجھے گمراہ کرنے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تم میرے نبی کے ساتھ تعلق سے واقف ہو۔ علی کا بیٹا، خدا کا شیر، نہ کانپ سکتا ہے اور نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ وہ کبھی بھی بری قوتوں کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کر سکتا۔ وہ کسی بھی دشمن سے کبھی نہیں ڈر سکتا، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ یاد رکھیں کہ انسان کی عظمت کا راز اس کے خدا پر غیر متزلزل ایمان میں پوشیدہ ہے۔ اسے ہر حال میں خدا تعالیٰ کا شکر گزار رہنا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہو۔ خدا کی حکمت ناقابل یقین ہے، وہ جو بھی کرتا ہے ہمیشہ بہترین ہوتا ہے۔ میں اپنی قسمت سے ناراض نہیں ہوں، میں جو کچھ بھی اپنے لیے محفوظ رکھتا ہوں اس سے پوری طرح باخبر ہوں۔ میں کبھی بھی اس دنیا کے نقصان پر نہیں رو سکتا اور موت سے بچنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ جب میرے پاس موت آئے گی میں اس کا خیر مقدم کروں گا۔ اگر یہ خدا کی راہ میں میرے سامنے آئے، میں خوشی سے موت کے سامنے سر تسلیم خم کروں گا، کیونکہ جنت اس دنیا سے زیادہ خوشگوار ٹھکانہ ہے۔ یہ دنیا رہنے کے قابل جگہ نہیں ہے۔ خوش قسمت ہے وہ جو اسلام کے لیے مرتا ہے۔ دوستو کہتے ہیں کہ مرید بن صدف اس جواب پر اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا۔ یزید کی طاقتور اور مضبوط قوتوں سے گھیرے ہوئے شخص سے اس نے کبھی بھی ایسے جرت مندانہ جواب کی توقع نہیں کی تھی۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ ان کی اپیل نے مطلوبہ اثر نہیں دیا۔ وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری اور غیر معمولی شائستگی پر خوفناک تھا۔ فانی خطرے کے اس لمحے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت ٹھنڈے، پرسکون اور باوقار تھے، اس نے صورتحال کی سنگینی کو مکمل طور پر محسوس کیا اور پلک چھپکتے ہی اس نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کر دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ذہنی موجودگی کو نہیں کھویا، وہ اپنے موقف پر قائم رہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نیزے کو پکڑ لیا اور اسے اتنی سختی سے کھینچ لیا کہ مرید بن صدف، جس نے اپنی بہادری اور زیادہ اعتماد پر فخر کیا تھا، نہ صرف نیزے پر اپنی گرفت کھو بیٹھا بلکہ کاٹھی پر اپنا توازن بھی کھو دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نیزہ چھیننے میں کامیاب ہو گئے۔ مرید زمین پر گر گیا۔ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے مرید کے گھوڑے کو اس قدر شدید زخمی کر دیا
کہ یہ مزید کارروائی کے لیے نااہل تھا۔ شمر نے بھانپ لیا تھا کہ اگر اسے فوری مدد نہ ملی تو اس کی حالت خطرناک ہو جائے گی۔ چنانچہ شمر نے تیزی سے کام کیا اور جو مرید کا ایک وفادار اور فرما بردار خادم تھا سریقہ، اس کو پکارا کہ وہ اپنے گھوڑے کو اپنے مالک کے پاس لے جائے۔ سریقہ نے شمر کے احکامات پر عمل کیا۔ پیارے دوستو، کربلا کے تپتے ہوئے ریت کے ٹیلے خون سے رنگے ہوئے تھے۔ ان ٹیلوں میں سے ایک کے پاس فرات کے کنارے بے شمار زخموں سے خون بہے والا ایک نوجوان سردے کی شکل میں تھا، جس کے اندر زندگی تیزی سے ختم ہو رہی تھی۔ اس کے باوجود ایسا لگتا تھا جیسے وہ بے چینی سے توقع کر رہا تھا کہ کوئی اس کے پاس آئے، آخری سانس لینے سے پہلے اس کے قریب ہو۔ اپنے خستہ گلے سے وہ کسی کو پکار رہا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بے چینی سے توقع کر رہے تھے کہ اس کا مالک اس کی زندگی سے علیحدہ ہونے سے پہلے اس کے پاس آئے گا۔ کہا جاتا ہے کہ انسان کے مرنے سے پہلے اس کی زندگی کے تمام ماضی کے واقعات فلیش بیک میں اس کے دماغ کی آنکھ کے سامنے گزر جاتے ہیں۔ اپنے آخری لمحات میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کے واقعات دیکھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے خود کو مدینہ میں ایک بچے کے طور پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ عقیدت کے ساتھ دیکھا، جو ایک بھائی کے لیے بھی منفرد سمجھا جاتا تھا۔ اس نے کوفہ میں اس گرم اور سرسبز دن کے واقعات دیکھے جب اس کے والد علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں ایک جماعت سے خطاب کر رہے تھے، اور وہ بچپن میں اپنے پیارے بھائی کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، اسے دیکھ رہا تھا۔ حسین کے خشک ہونٹوں کو دیکھ کر وہ بہت پیاس محسوس کر رہا ہے۔ وہ کیسے مسجد سے باہر نکلا اور ٹھنڈے تازگی والے پانی سے بھرا ہوا ٹمبلر لے کر واپس آیا، اور جتنی جلدی ممکن ہو پانی لے جانے کی جلدی میں وہ کس طرح اپنے کپڑے گیلے کر بیٹھا۔ اپنے کپڑوں کے گیلے ہونے پر اس نے اپنے والد کی پیشین گوئی کے الفاظ کو یاد کیا اور سمجھا کہ وہ اس کے خاتمے کے اس لمحے میں کتنے سچے تھے۔ اطمینان کی ایک ہلکی سی مسکراہٹ ایک لمحے کے لیے اس کے جھکے ہوئے ہونٹوں پر طاری ہوئی۔ اطمینان کی ایک مسکراہٹ جو اس نے اپنے والد کی خواہش پوری کی تھی کہ اس نے اپنا فرض نبھایا جس کے لیے اس کی پرورش ہوئی۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں کہ جان کنی کی اس حالت میں ایک دردناک منظر عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں کے سامنے سے گزر گیا۔ بچے چیخ رہے تھے، گویا کہ پیاس پیاس کھا رہی ہے، ہمیں مار رہی ہے۔ سکینہ اس کے پاس آ رہی ہے اور اپنا خشک پانی کا بیگ اس کے قدموں میں رکھ کر اس سے کہہ رہی ہے، چچا میں جانتی ہوں کہ آپ ہمارے لیے پانی لانے کے لیے کچھ کریں گے، یہاں تک کہ اگر آپ ایک بیگ بھر کے لا سکتے ہیں ہم اپنے خشک گلے کو گیلا کر سکتے ہیں۔ وہ دیکھ سکتا تھا کہ ریگستان کی تپتی ہوئی گرمی سے پیاس بڑھ رہی ہے، ان کی جوان زندگیوں کو ان میں سے نچوڑ رہی ہے۔ پانی کے بھرے ہوئے تھیلے کو لے کر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ذہن میں اس سوچ کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر چھلانگ لگائی کہ بے چینی سے انتظار کرنے والے بچوں کو جلد سے جلد پانی ملے۔ اسے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کیمپ کی طرف سرپٹ دیکھ کر دشمن بوکھلا گیا۔ دشمن کی صفوں سے کسی نے چیخ کر کہا کہ اگر حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے لوگوں کو پانی مل گیا تو میدان جنگ میں ان سے لڑنا مشکل ہو جائے گا۔ اگرچہ یہ ایک غیر مساوی لڑائی تھی، اس نے ان کا مقابلہ بہادری سے کیا جو کہ ان کے والد کی خصوصیت تھی۔ یہ دیکھ کر کہ اتنے بہادر آدمی پر سامنے کا حملہ ممکن نہیں تھا، انہوں نے تیروں کا سہارا لیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں صرف ایک ہی سوچ تھی کہ پانی کے تھیلے کی حفاظت کیسے کی جائے۔ اس کے نزدیک اس کی زندگی کی حفاظت کی بجائے پانی کے تھیلے یعنی پانی کے مشکیزے کی حفاظت کرنا زیادہ اہم لگتا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اس طرح مشغول دیکھ کر ایک غدار دشمن ریت کے ٹیلے کے پیچھے چھپا ہوا باہر نکلا اور اس کے دائیں ہاتھ پر ایک ضرب لگائی اور اسے کاٹ دیا۔ ایک لمحے میں عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار اپنے بائیں ہاتھ میں منتقل کی۔ اب علی کا شیر معذور ہو گیا تھا۔ دشمن نے اسے گھیرنے کی ہمت کی۔ دشمن کے تلوار کے ایک دھکے نے اس کا بایاں بازو کاٹ دیا۔ مشکلات اب ان کے خلاف بڑھ رہی تھیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی کے مشکیزے کو دانتوں سے تھاما اور گھوڑے پر جھکے اپنے سینے سے جھنڈے کی حفاظت کی۔ اب اس کے ذہن میں سب سے اہم خیال یہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح کیمپ پہنچ جائے۔
یہ خاموش دعا اس کے ہونٹوں سے نکل گئی، مہربان اللہ، مجھے اپنے مشن کی تکمیل کے لیے کچھ وقت دے۔ لیکن ایسا ممکن نہیں تھا۔ ایک تیر نے پانی کے مشکیزے کو چیرا اور اس میں سے پانی نکلنے لگا۔ اس کی تمام کوششیں رائیگاں گئیں۔ دشمن اب اس کے گرد گھیرے میں جمع ہو گئے۔ ان میں سے ایک اس کے قریب آیا اور اس نے ایک لوہے کے کلپ سے ایک حملہ کیا۔ وہ پیچھے ہٹ گیا اور گھوڑے سے گر گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے شدید درد کے ساتھ جلتی ہوئی ریت پر خود کو تنہا پایا۔ اس نے محسوس کیا کہ زندگی تیزی سے ختم ہو رہی ہے، لیکن اس کے مالک کو دیکھنے کی اس کی خواہش ادھوری رہ گئی۔ ایک آخری کوشش کے ساتھ اس نے چیخ کر کہا، میرے مالک، میرے مرنے سے پہلے میرے پاس آؤ۔ گویا اس کی دعاؤں کے جواب میں اس نے اپنے قریب قدموں کو محسوس کیا۔ ہاں، اس کی جبلت نے اسے بتایا کہ یہ اس کا مالک ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کا مالک اس کے سامنے گھٹنے ٹیک رہا ہے۔ اس کا سر اٹھا کر اسے گود میں لے لیا۔ چند سیکنڈ کے لیے ایک لفظ بھی نہیں کہا گیا، کیونکہ دونوں جذبات سے لرز گئے تھے۔ بالآخر اس نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز سنی، سسکیوں بھری ایک چیخ، عباس میرے بھائی، انہوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اب اپنے مالک کے ہاتھ کا پیار بھرا لمس محسوس کیا۔ بڑی کوشش کے ساتھ اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، آپ آخر کار آ گئے ہیں میرے آقا۔ میں نے سوچا تھا کہ آپ کی طرف آخری نظر ڈالنا میری قسمت میں نہیں تھا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ آپ یہاں ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ آنسوؤں کے سیلاب میں ڈوب گئے۔ اس کے بھائی کی نظر، جس کا نام عقیدت اور بے لوث وفاداری کا ایک لفظ بن گیا تھا، اپنی قیمتی جان کو حسین کی باہوں میں ڈال کر دل دہلا دینے والا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو آہستہ سے سرگوشی کرتے ہوئے سنا گیا، میرے آقا، میں کچھ آخری خواہشات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ جب میں پیدا ہوا تو میں نے سب سے پہلے آپ کے چہرے کو دیکھا تھا، اور یہ میری آخری خواہش ہے کہ میں جب مر جاؤں تو میری نظر آپ کے چہرے پر ہو۔ میری ایک آنکھ تیر سے چھیدی گئی ہے اور دوسری خون سے بھری ہوئی ہے۔ اگر آپ آنکھ صاف کر دیں تو میں آپ کو دیکھ سکوں گا اور اپنی آخری مرنے کی خواہش پوری کروں گا۔ میری دوسری خواہش یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں تو تم میری لاش کو کیمپ میں نہ لے جاؤ۔ میں نے سکینہ کو پانی لانے کا وعدہ کیا تھا، اور چونکہ میں اسے پانی لانے کی کوششوں میں ناکام رہا، اس لیے میں موت کے باوجود اس کا سامنا نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ میں جانتا ہوں کہ آپ کو صبح سے ملنے والی ضربوں نے کچل دیا ہے، اور میرے جسم کو کیمپ میں لے جانا آپ کے لیے مشکل کام ہوگا۔ اور میری تیسری خواہش یہ ہے کہ سکینہ کو میری حالت زار دیکھنے کے لیے یہاں نہ لایا جائے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ کس محبت اور پیار سے میرے لیے وقف ہے۔ میری لاش کو یہاں پڑا دیکھ کر اسے قتل کر دیا جائے گا۔ میرے بھائی، میرے بھائی، حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے روتے ہوئے اس سے وعدہ کیا کہ وہ اس کی آخری خواہشات کو پورا کرے گا، اور مزید کہا کہ عباس، میری بھی ایک آخری خواہش پوری ہونے کو ہے۔ بچپن سے آپ نے ہمیشہ مجھے مالک کہا ہے، کم از کم ایک بار اپنی مرتی ہوئی سانس کے ساتھ مجھے بھائی کہو۔ آنکھ سے خون صاف ہو گیا۔ ایک بھائی نے دوسرے کی طرف گہری نظروں سے دیکھا۔ عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو سرگوشی کرتے ہوئے سنا گیا، میرے بھائی، میرے بھائی، اور ان الفاظ کے ساتھ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اللہ کے حضور حاضر ہو گئے۔ دوستو، یہ تھا تفصیلی تذکرہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا۔ آئیے اب آپ کو واقعہ کربلا کے کچھ پس منظر کے حوالے سے بتاتے ہیں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مکہ سے کربلا روانگی کے حوالے سے تفصیل سے بتاتے ہیں کیا کیا واقعات پیش آئے اور کس طرح سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا یہ واقعہ پیش آیا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔